بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے علمی، ادبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ احباب کو جہاں سے بالا کا آداب۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے اردو ادب کا مختصر تعارف اور اس کی بنیادی اصناف اور ذیلی اصناف پر ایک سرسری سی نظر ڈالی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم نثر کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ کسی بھی زبان کے ادب کی دو بڑی اور بنیادی اقسام ہوتی ہیں، یعنی نثر اور نظم۔ پھر ان دو بڑی اور بنیادی اقسام کی ذیلی اصناف بھی ہوتی ہیں۔ آج ہم نثر کے بارے میں بات کریں گے۔ تو نثر کے حوالے سے اس کو اگر تقسیم کیا جائے تو تین ذیلی اصناف میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور ان اصناف کی مزید ذیلی اصناف بھی ہوں گی، یعنی افسانوی ادب، نثری ادب اور تنقید و تحقیق۔ افسانوی ادب میں جو اس کی ذیلی اصناف ہیں، اس میں داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ شامل ہیں، جبکہ نثری ادب میں جو اس کی ذیلی اصناف ہیں، اس میں انشائیہ، خاکہ، مضمون نگاری، آپ بیتی، سفر نامہ، مکتوب نگاری، رپورتاج اور کالم نگاری وغیرہ شامل ہیں۔ جبکہ تنقید و تحقیق اگرچہ نثر کا حصہ ہے لیکن ایک الگ باب ہے، یعنی کسی بھی ادبی پارے کو نثر میں ہو یا نظم میں اس پر اس کے محاسن و معائب کو پرکھتے ہوئے ایک نگاہ ڈالنا۔ انشاءاللہ اس پہ آئندہ بات ہوگی، مگر آج ہم افسانوی نثر میں سب سے پہلے داستان کے حوالے سے بات کریں گے۔ پیشکش لائٹ فار بلائنڈ۔